بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. آج تک کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا. اور انشاءاللہ آج سے خدا کے صفات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. خدا کے صفات کے حوالے سے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا کی خود صفت سے کیا مراد ہے. صفت یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے خدا کے بارے میں خبر دی جا سکے اور خدا کے بارے میں کوئی پہچان حاصل کی جا سکے. خداوند متعال کی مختلف صفات ہے، مختلف جہتوں سے مختلف صفات کو پہچان کیا جا سکتا ہے اور مختلف جہتوں سے مختلف تقسیم بندی کی گئی ہے خدا کی صفات کی. ایک تقسیم بندی کے مطابق خدا کی کچھ ایسی صفات ہے جن کا خدا میں ہونا ضروری ہے، جن کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ. اسی طرح کچھ ایسی صفات ہے جن کا خدا میں نہ ہونا ضروری ہے، جس کا نام رکھا جاتا ہے صفات سلبیہ. صفات ثبوتی جیسے کہ آپ کا دوست ہے، خوش اخلاق ہے، یہ صفات ثبوتی سے اس میں پائی جائے گی، خوش اخلاقی کی. پڑھنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھتا ہے. یہ ساری پازیٹیو صفات جو اس آپ کے دوست سے پائی جا رہی ہے، اسے کہا جائے گا صفات ثبوتیہ. اسی طرح اگر وہ شخص سستی نہیں کر رہا، وہ شخص بیمار نہیں ہے، وہ شخص موٹا نہیں ہے، وہ شخص مثال کے طور پر باپ نہیں رکھتا، یہ وہ چیزیں جو ان کو آپ اپنے دوست سے نفی کر رہے ہیں. سستی نہیں کرنا یہ نفی والی صفت ہے. اس کو سستی کو آپ اپنے دوست سے منفی کر رہے، نیگیٹو کر رہے کہ یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی. یا وہ ایسا نہیں کہ وہ بھی بیمار ہو، نہیں، وہ صحیح سالم ہے. بیمار نہیں یعنی کیا؟ یعنی وہ سالم ہے. تو یہ تمام وہ صفتیں ہیں جن میں سے بعض کو آپ ثابت کر رہے ہوتے اپنے دوست کے لیے، ہو جائیں گے صفات ثبوتیہ. بعض کو آپ نفی کر رہے ہوتے اپنے دوست سے، یہ ہو جائیں گے صفات سلبیہ. جو ثابت کر رہے وہ آپ کے دوست میں پائی جا رہی ہے، جن کو سلب کر رہے وہ آپ کے دوست میں نہیں پائی جا رہی. صفات سلبیہ میں بھی خدا کے اندر کسی صفت کے نہ ہونے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ یہ صفت خدا کے اندر نہیں پائی جا رہی. اچھا، یہ نقطہ ملحوظ خاطر رہے کہ خدا تو لامحدود ہے. لامحدود ہستی تمام تر کمالات کے مالک ہوا کرتی ہے. کوئی بھی ایسا کمال نہیں ہے جو خدا کی ذات کے اندر نہ ہو. تمام تر کمالات خدا کے اندر تو ہے. جب تمام تر کمالات خدا کے اندر ہے اور خدا ہر نقص سے خالی ہے،
کوئی مائنس پوائنٹ، کوئی نیگیٹو پوائنٹ خدا کے اندر نہیں ہے. حتیٰ اگر کہا جا رہا ہے کہ خدا مثال کے طور پر جسم نہیں رکھتا، جسم نہ رکھنا خدا کے لیے پلس پوائنٹ ہے، نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے صفت سلبی ہے، لیکن یہ صفت سلبی بھی ایک پلس پوائنٹ بتا رہی ہے. سستی نہیں کرنا نیگیٹو چیز نہیں ہے، پازیٹیو چیز ہے. کوئی اگر آپ کا دوست ہے، آپ خود سستی نہیں کر رہے اور ماشاءاللہ سے نماز اول وقت پڑھ رہے، سستی نہ کرنا، نہ کرنے کی جہت سے آپ سے یہ چیز سلب کی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر سستی نہیں موجود، لیکن آپ کے اندر سستی کا نہ ہونا ایک پازیٹیو علامت ہے، پازیٹیو صفت ہے. اسی طرح خدا میں بھی اسی طرح ہی ہے. وہ صفات جو صفات سلبیہ ہے، جن کو ہم خدا سے نفی کر رہے ہوتے، مائنس کر رہے ہوتے، یہ صفات کا مائنس کرنا خدا کے لیے ایک پازیٹیو صفت ہو جائے گی. تو بس صفات سلبیہ جو خبر دے رہی ہوتی ہے، وہ اس چیز سے خبر نہیں دے رہی کہ خدا کے اندر ایک کمال ہے، اس کمال کو ہم خدا سے مائنس کر دیں. نہ، جو چیز جس کے ذریعے ہم صفات سلبیہ کو مائنس کر رہے، وہ نقص کو ہم خدا سے مائنس کر رہے ہوتے کہ خدا کے اندر یہ نقص نہیں پایا جاتا، یہ نقصان خدا کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ کمی خدا کے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ تمام تر کمالات خدا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو بس صفات سلبیہ کا یہ مطلب ہے کہ جو نقص والی صفات ہے ان کو ہم خدا سے نفی کر رہے، نہ کہ کمالی صفات کو. کمالی صفات خدا کے اندر موجود رہے گی. اچھی صفات، خوبصورت صفات، بہترین صفات، کمال رکھنے والی صفات تمام تو خدا میں موجود ہوگی. حتیٰ یہ کہ آپ صفات سلبیہ کو، جن کو آپ خدا سے مائنس کر رہے، ان کو ہی پلٹا سکتے صفات ثبوتیہ کی طرف. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ خدا کے بارے میں کہہ رہے کہ مثال کے طور پر خدا مریض نہیں ہوتا، خدا بیمار نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ خدا ہمیشہ ہمیشہ سالم ہوتا ہے، کبھی بھی خدا بیمار نہیں ہوتا، از ایکول ٹو یہ کہ خدا ہمیشہ سالم ہے. یہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ خدا مغلوب نہیں ہوتا، تو اس صفت کو آپ پلٹا سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ قادر ہے، جو چاہے کرے. کوئی بھی خدا کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں آ سکتا. تو خدا کے اندر سے یہ صفت کا مائنس کر دینا کہ خدا مغلوب نہیں ہوتا، یہ صفت مائنس کرنا صفت سلبی ہے. اس مائنس کرنے کے لیے ہم خدا کے لیے ایک پلس پوائنٹ ثابت کر رہے، خدا کے لیے ایک پازیٹیو چیز کو ثابت کر رہے. آئیے کچھ صفات سلبیہ کی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. صفات سلبیہ جیسے کہ خدا، یعنی وہ صفات جو خدا کو ہر نقص سے پاک و پاکیزہ کر رہی ہے. خدا کے اندر یہ نقص نہیں پایا جاتا. ان چیزوں کو جو خدا کے اندر نہیں پائی جاتی، ان کو ان صفات سلبیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے اور پہچانوایا جاتا ہے. خدا کی صفات سلبیہ کچھ یوں ہیں. خدا جسم نہیں رکھتا، ناقص نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. خدا کو آپ ان آنکھوں کے ذریعے نہیں دے سکتے. خدا کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، چھونے والی چیز نہیں ہے. خدا چینج نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا. خدا کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا. اور خدا مرکب نہیں ہے. مرکب نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ مرکب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا مختلف پارٹس سے مل کر نہیں بنا، مختلف پرزوں کو جوڑنے سے نہیں بنا. خدا تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پارٹس ہی نہیں پائے جاتے. خدا بغیر پارٹس کی چیز ہے، جسے کہا جاتا ہے خدا بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. مرکب نہ ہونا خدا کے لیے ہو جائے گا صفت سلبی، بسیط ہو جانا خدا کے لیے ہو جائے گا صفت ثبوتی. یہ ایک دوسرے کے مقابل کی صفت ہے، مرکب اور بسیط. خدا مرکب نہیں ہے، خدا بسیط ہے. تو خدا ہر قسم کی،
ہر قسم کی ترکیب سے پاک و پاکیزہ ہے. خدا کے اندر کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر ہم موبائل کے پرزے کر سکتے ہیں. یہ پرزے کرنا بھی خدا کے اندر نہیں پایا جا سکتا. پین کے پرزے کیے جا سکتے ہیں. ٹکڑے حصے کیے جا سکتے ہیں. یہ ٹکڑے کرنا، حصے کرنا خدا کے اندر ناممکن ہے. یہ ایک لکڑی کو لے کر آپ نے اپنے ذہن میں ہی کیوں نہ، ذہن میں ہی آپ نے اس کے 3-4 حصے کر دیے. ظاہر میں اور خارج میں آپ نے یہ نہیں کیا، لیکن اپنے ذہن میں بھی جو حصے کر لیے، یہ لکڑی کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس ٹیبل کے آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں، اس کو کاٹ کر اس کے آدھے اور 4 حصے کر سکتے ہیں. لیکن خدا کو آپ حتیٰ ذہن میں بھی اس کے حصے نہیں بنا سکتے. نہ صرف ایک خارج میں، بلکہ ذہن میں بھی خدا کے لیے آپ حصے نہیں بنا سکتے. خدا مرکب نہیں، خدا کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے. خدا ہم جیسا نہیں کہ ہمارے حصے ہے، ٹکڑے ہے، پارٹس ہے، کہ ایک پارٹ ہمارا ہاتھ ہے، ایک پارٹ ہمارا پیر ہے، ایک پارٹ ہمارا سر ہے، گردن ہے. مختلف پارٹس سے مل کر ہم بنے ہیں. خدا میں یہ پارٹس بھی نہیں پائے جاتے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ خدا غنی ہے، خدا بے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. جب خدا غنی ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، جبکہ اگر خدا پارٹس رکھتا، ہر پارٹس اپنے اجزاء کا محتاج ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر موبائل ہے. آپ کی خدمت میں پہلے بھی مثال آ چکی کہ موبائل بغیر بیٹری کے نہیں چل سکتا. بیٹری ہوگی تو پورا مکمل موبائل کہلائے گا. اس کے بغیر موبائل کا فائدہ کس کام ہو موبائل؟ یا اسکرین ہوگی تو پھر موبائل کا فائدہ کہ اس میں دیکھ کر ہم واٹس ایپ بھی تو چیک کر سکیں گے. لیکن اگر اسکرین ہی نہ ہو، یا بیٹری نہ ہو، یا دوسرے اور کوئی پارٹس نہ ہو، تو کیا وہ موبائل کہلائے گا؟ کیا وہ موبائل سے اس موبائل کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس موبائل سے مزے کیے جا سکتے ہیں اور واٹس ایپ کھیلا جا سکتا ہے؟ تو وہ مکمل چیز بننے کے لیے اپنے پارٹس کا محتاج ہے. خدا کے اگر پارٹس ہوا کرتے تو اپنے پارٹس کا محتاج ہوا کرتا. جبکہ خدا کی خدایت کا یہ اقتضا ہے، خدا کی خدایت یہ تقاضا کر رہی ہے، خدا محتاج نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو جب محتاج نہیں ہوتا، اس کا مطلب خدا پارٹس بھی نہیں رکھ سکتا. کیونکہ اگر پارٹس ہوتے تو خدا اپنے پارٹس کا محتاج ہو جاتا. خدا پارٹس نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے خدا مرکب نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری دلیل، خدا نے ہر چیز کو بنایا ہے. خدا ہر چیز کی علت ہے، اور ہر چیز کو خدا نے ہی وجود میں لایا ہے. خدا نے ہی ہر چیز کو وجود دیا ہے. جبکہ کوئی بھی مرکب چیز اپنے پارٹس کے بعد وجود میں آتی ہے. پہلے اس کے پارٹس وجود میں آتے ہیں، پھر وہ مرکب چیز وجود میں آتی ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں کہ خدا نے پارٹس کو وجود دیا ہو، یہاں تو برعکس ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے کہ پارٹس ہے جو خدا کو وجود دے رہے. لہٰذا اگر ہم خدا کے لیے پارٹس کو مان لیں، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ پارٹس ہے پہلے جو خدا کو وجود میں لا رہے ہیں. اور اس چیز کو، جس چیز کو ہم نے مانا تھا کہ خدا ہی یہ جو ہر ایک کو وجود دے رہا ہے، خدا ہی یہ جو ہر ایک کو بنا رہا ہے، یہ تو اس کی مخالف بات ہو جائے گی، یہ تو اس کے مقابل میں ایک بات ہو جائے گی. تو ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ وہ خدا جو ہر ایک کو وجود دے رہا ہے، وہ اپنا وجود خود اپنے پارٹس سے لے رہا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب خدا مرکب نہیں ہو سکتا، خدا پارٹس نہیں رکھ سکتا. آئیے خدا کی دوسری سلبی صفت کی طرف. خدا کی دوسری سلبی صفت جس کو ہم خدا سے نفی کر رہے کہ یہ چیز بھی
خدا کے اندر نہیں پائی جاتی وہ ہے صفت جسم. خدا جسم نہیں رکھتا. جسم نہیں رکھتا یعنی کیا؟ یعنی خدا کے پاس ایسا نہیں کہ خدا ایک ٹائم پیریڈ پہ ہو کہ یہ چیز مثال کے طور پر ہم اور آپ کا جسم ہے، اس کی ایک ڈیٹ آف برتھ ہے، ایک زمان میں ہماری ولادت ہوتی ہے اور ایک زمان میں ہمارا انتقال ہوتا ہے. ہم محصور ہے، محدود ہے اس ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر تک. کیوں؟ کیونکہ ہم جسم رکھتے ہیں، ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں بچپنے کی حالت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جوانی ہوتی، نوجوانی ہوتی، جوانی ہوتی ہے، پھر کامل مرد بن جاتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان اس دار فانی کو وداع کر جاتا ہے اور یہ اس دنیا سے انتقال کرتا ہے دوسری دنیا میں، دوسرے عالم میں. تو انسان جسم رکھتا ہے، انسانی جسم ہے جو بار بار تبدیل ہو رہا ہے اس زمان کی وجہ سے ہی. ٹائم پیریڈ جو آگے جا رہا ہے، میں روز بروز موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں روز بروز سیکنڈ بائی سیکنڈ، لمحے بے لمحے یہ ٹائم آگے بڑھ رہا ہے اور میں ٹائم کے اندر محدود ہوں، محصور ہوں. جبکہ خدا کے اندر کوئی موت کا تصور ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا جسم ہی نہیں رکھتا. یہ جسم ہے جس کو موت آنے والی ہے. انسان، خدا کے اندر کوئی جسم نہیں ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے جو کہ خدا کو موت آئے. اچھا، اب خدا جسم کیوں نہیں رکھتا؟ یہ بھی واضح ہو جائے کہ خدا کا جسم نہ رکھنا یہ صفت سلبی از ایکول ٹو برابر ہے صفت ثبوتی کہ خدا مجرد ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ملائکہ اور فرشتہ مجرد ہے، یا انسان کی روح مجرد ہے، یا خدا مجرد ہے، مجرد ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا. ملائکہ اور فرشتے وہ انسانی جسم، یہ دنیاوی جسم کو کے مالک نہیں ہیں. اسی طرح خدا بھی کسی بھی قسم کا جسم نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا مرکب نہیں. کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا، اپنے پارٹس کا محتاج ہوتا ہے. جبکہ جتنے بھی اجسام ہیں، جتنے بھی جسم ہیں، آپ پوری کائنات میں جستجو کر لیں، سرچ کر لیں، یہی آپ کے آس پاس میں، یہی ٹیبل و کرسیاں، یہی در و دیوار، یہی موبائل جو آپ کے ہاتھ میں، یہی قالین و فرش، یہی گھڑی، یہی چیزیں جو مختلف چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ تمام تر چیزیں یہ جسم ہے اور یہ پارٹس رکھتے ہیں. کوئی ایسا جسم نہیں جو پارٹس نہ رکھتا ہو. تو پس خداوند متعال کیونکہ پارٹس نہیں رکھتا اور مرکب نہیں ہے، لہٰذا جسم بھی نہیں رکھ سکتا. تو پس خدا کے پاس جسم بھی نہیں ہے. خدا اس جسم رکھنے والے نقص سے بھی خدا مبرہ ہے. ایسا نہیں کہ جسم رکھنا ایک کمال ہو اور خدا کے اندر سے یہ کمال نہ، خدا کے اندر یہ کمال نہ پایا جائے. نہ، جسم رکھنا ایک طرح سے محدود کرنا ہے اور خدا تو محدود نہیں ہے. جسم رکھنے سے میرا جسم اگر یہاں پر ہے تو میرا جسم ابھی گھر پر نہیں ہے. میرا جسم ابھی دوسرے مکتب و مدرسے میں نہیں ہے. میرا جسم ابھی یہاں پر ہے، مکتب دار النجف میں ہے، مدرسے دار النجف میں ہے. یہ النجف کے مدرسے میں میرا ابھی جسم ہے. ایسا نہیں کہ میرا جسم ابھی گھر پر ہو یا کسی اور دوسری جگہ پر ہو. تو جسم رکھنا ایک نقص ہو جائے گا خود بخود، نہ کہ کمال ہو، اور خدا اس نقص سے خالی ہے. یہ نقص خدا کے اندر نہیں پایا جاتا. تیسری صفت، سلبی صفت جو ہم خدا سے نفی کر رہے، وہ ہے خدا مکان نہیں رکھتا. مکان رکھنا یعنی یہ کہ ایک چیز ایک خاص جگہ میں پائی جائے اور دوسری جگہ میں نہ پائی جائے. جیسا آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم اور آپ اگر ابھی یہاں پر ہے، مدرسے النجف میں ہیں، تو ابھی مدرسے النجف میں ہوتے ہوئے
اب ہم ابھی گھر پر نہیں ہیں، اب ہم ابھی دکان پہ نہیں ہیں، اب ہم بھی دوسری کسی اپنے دوست کے گھر پر نہیں ہیں، کسی خالہ اور چاچا زاد بھائی کے گھر پہ نہیں ہیں، بلکہ ابھی مدرسے میں موجود ہے۔ ہمارا ایک مکان میں ہونا ہمیں دوسرے مکان میں ہونے سے روک رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم محدود ہے، اس ایک مکان میں ہے، اب تمام مکانوں کو ہر گھر میں موجود نہیں ہو سکتا میرا جسم، کیونکہ میں محدود ہوں ایک خاص جگہ تک، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر۔ تو خدا تو مکان نہیں رکھ رہا، یعنی خدا نے ایک جگہ کو پورا نہیں کیا ہوا ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ آپ خدا کو ایک مکان کے حد تک محدود کر سکے، تو خدا مکان بھی نہیں رکھتا، کیونکہ خدا کو کسی جگہ محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خدا لامحدود ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلے درس میں عرض کر چکے، اور یہ اسی کی طرف آیت قرآن اشارہ فرماتی ہے، سورہ بقرہ کی 115ویں آیت کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب تمام تر خدا کے لیے تو ہے، سب کا سب، مشرق ہو تو خدا کے لیے، مغرب ہو تو خدا کے لیے، آسمان ہو تو خدا کے لیے، زمین ہو تو خدا کے لیے، سب کا سب خدا کے لیے۔ جس جگہ آپ دیکھیں آپ کو خدا نظر آئے گا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں دیکھیں گے خدا ہی خدا نظر آئے گا۔ آپ مگر خدا کو محدود کر سکتے کہ خدا یہاں پر ہے وہاں پر نہیں، خدا ہر جگہ، کسی جگہ پر، کوئی خاص جگہ پر خدا کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ سورہ حدید کی 4 آیت کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں پر تم ہو، جہاں پر بھی تم جاؤ گے، جہاں پر بھی تم رہو گے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر ہم خدا کو اس طرح مان رہے کہ وہ خدا جو لامحدود ہے، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہے، خدا کا علم ایسا لامحدود ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر محدود نہیں ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ ہو ایک دن ہمارے ساتھ نہ ہو، تو اس سے ہمیں یہ لگے گا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے، خدا ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اعمال و کردار کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال و کردار کا ناظر ہے خدا، اور اس سے ہمارا اور ہمارے رب کے درمیان ہمارا لنک اور رابطہ ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ ہم کام کر رہے تو خدا کی رضایت کے لیے کر رہے، افطار میں کھا رہے تو خدا کے لیے، دن میں روزہ رکھ رہے تو خدا کے لیے، کیونکہ جانتے خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس خدا ہمیشہ ہمیشہ، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی خدا ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ ہم خدا کی محضر میں۔ یہ جو جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا عالم خدا کا محضر ہے، ہم ہمیشہ خدا کے محضر میں حاضر ہوا کرتے۔ آئیے اگلی صفت سلبی کی طرف، اور وہ صفت یہ کہ خدا محسوس نہیں ہے، خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا کو ہاتھ سے نہیں چھوا جا سکتا، خدا کو کان سے نہیں سنا جا سکتا، خدا کو ناک سے نہیں سونگا جا سکتا، زبان سے نہیں چکھا جا سکتا، خدا کو ان 5 حواس کے ذریعے، جو حواس خمسہ ہے، ان کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز حس میں آ جائے وہ یقیناً کسی مکان میں محدود ہوگی، وہ یقیناً کسی زمان کے حد میں محصور ہوگی۔ ایک خاص جگہ میں ایک چیز پائی جائے گی تو میں اس کو دیکھ سکوں گا۔ آپ کے سامنے موبائل اپنی جگہ پر موجود ہے تو آپ موبائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل پیدا ہو چکا ہے، موجود ہے، اس وجہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو موبائل آپ کو ٹوٹ کے ختم ہو جائے، لیکن اب تو موجود ہے، اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خاص زمان لگتا ہے، خاص مکان لگتا ہے، خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بریانی کھا رہے، جب تک بریانی کھا رہے، بریانی آپ کے سامنے ہے، ایک جگہ موجود ہے،
افطار میں، ابھی نہیں، افطار میں جب آپ بریانی کھا رہے ہوں گے انشاءاللہ، افطار کے بعد جب کھانا کھائیں گے، بھوک لگ گئی نا، ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے، تو افطار کے بعد جب کھانا کھائیں گے تو اس وقت جب آپ کھانا کھا رہے ہوں گے تو بریانی آپ کے سامنے موجود ہوگی، موجود ہے، سامنے ہے، مکان رکھ رہی ہے، اس ٹائم پہ موجود ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو چکھ رہا ہوں، میں اس کو اپنے زبان کے ذریعے محسوس کر سکتا ہوں۔ لیکن خدا کو ایک زمان ہی نہیں رکھتا، ایک ٹائم پیریڈ کے اندر ہی نہیں ہے، مکان ہی نہیں رکھتا، تو خدا کو محسوس کرے تو کیسے محسوس کرے؟ خدا محسوس نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر ہمارا حواس صرف ان چیزوں کو درک کر سکتے جو مکان رکھتے ہو، جو زمان رکھتے ہو، اور اگر کوئی چیز نہ زمان رکھتی ہو نہ مکان رکھتی ہو تو اسے ان حواس کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا۔ توحید صدوق میں ایک روایت ہے، مرحوم صدوق نے اپنی کتاب توحید میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور خدا کا انکار کر دیا، کہنے لگا خدا موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نظر میں نہیں آ رہا۔ راوی شخص آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا إِنَّهُ لَا شَيْءٍ، کہ خدا کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ کیوں کوئی چیز نہیں ہے؟ اِذْ لَمْ يُدْرَكْ بِحَاسَّةٍ مِّنَ الْحَوَاسِ، کیونکہ کسی بھی حس کے ذریعے، میں 5 حس رکھتا ہوں نا، میں آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، کان سے سن سکتا ہوں، زبان سے چکھ سکتا ہوں، ناک سے سونگھ سکتا ہوں، کسی بھی حس کے ذریعے میں خدا کو درک نہیں کر رہا ہوں، خدا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ابھی اس زمانے میں ہیں، چاہے وہ ویسٹ میں ہو چاہے وہ کہیں ہو، غالباً ویسٹ میں، کہ وہ اس چیز کے قائل ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، خدا ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، خدا لیبارٹری میں ہمیں چیک نہیں کر سکتے خدا کو، لہٰذا خدا ہی موجود نہیں ہے۔ اس کے بدلے ہم بت کو دیکھ سکتے، ہم بت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، بت خدا کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو امام رضا نے اس شخص علیہ السلام نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ اس شخص کو ڈانٹ ڈالا۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام ویلک، وائے ہو تم پر، لما اجازت حواسک عن ادراکہ انکرت ربوبیتہ، تمہارے حواس اگر عاجز ہے، تمہارے حواس کے اندر اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے کہ خدا کو درک کر سکو، تو تم نے خدا کو ہی انکار کر دیا۔ وائے ہو تم پر۔ جبکہ ہم اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں، جبکہ ہم اہل بیت ان چیزوں کو جس کو ہم حواس کے ذریعے درک نہ کر سکے، اس کے بارے میں تو ہم یقین کر لیتے یہ خدا ہے، کیونکہ یہ خدا ہم جیسا نہیں ہے کہ جو زمان کا محتاج ہو، مکان کا محتاج ہو، زمان کے اندر محدود ہو، مکان کے اندر محدود ہو۔ نہیں، خدا ایسا نہیں ہے۔ ہم اسی فرق کو دیکھ کر ہی خدا پر یقین کر لیتے ہیں کہ خدا ہے، کہ خدا ہم جیسا نہیں ہے، ہم جیسا محدود نہیں ہے، ہم جیسا ناقص نہیں ہے، ہم جیسے خدا کے اندر یہ کمی موجود نہیں ہے خدا کے اندر، کہ خدا بھی ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ہو، خدا بھی ایک خاص جگہ کے اندر محدود ہو، ایسا نہیں ہے خدا۔ اسی وجہ سے تو ہی ہم خدا پہ یقین رکھ رہے ہیں۔ وَنَحْنُ إِذَا أَجَزَتْ حَوَاسُنَا عَنْ إِدْرَاكِهِ أَيْقَنَّا أَنَّهُ رَبَّنَا، جب ہماری حواس خدا کو حواس کے ذریعے درک کرنے سے عاجز ہو جاتی تو ہم تو خدا پر یقین کر لیتے کہ خدا ہے، کیونکہ خدا ہے جو حواس کے ذریعے درک نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حواس وہ حواس جو محسوس چیزوں کو، جو محدود چیزوں کو درک کیا کرتی ہے، خدا محدود اور محسوس نہیں ہے۔ اسی خدا پر ہی تو ہم یقین رکھ رہے کہ وہ خدا جو محسوس نہیں ہے، جو محدود نہیں ہے، ایک خاص جگہ کے اندر نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ خدا ہے، لامحدود خدا ہے۔ اسی پہ تو ہی ہم یقین رکھ رہے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کر لیا، تو پھر امام سے سوال کیا کہ امام علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ خدا کب سے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بسا اوقات ہمارا آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ خدا کب سے ہے۔ امام نے پلٹ کر اس کو اس طرح جواب دیا کہ
تو مجھے یہ بتا دے کہ خدا کب نہیں تھا، تاکہ پھر اب میں تجھے بتاؤں کہ خدا کب سے ہے۔ یہ تو بتا دے کہ خدا کب سے نہیں تھا، ایک ایسا وقت بتا دے، ایک ایسا زمان مجھے بتا دے کہ جس میں خدا موجود ہی نہ تھا، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا کب سے ہے۔ خدا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ ہمیشہ سے امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کب سے ہے، اسٹارٹنگ ٹائم ہم نہیں بتا سکتے، اس کا مطلب ہے خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کو محدود کر دیں، خدا اس دن خدا کی ولادت ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے خدا کی، اور اس دن خدا مر جائے گا۔ نہ، خدا کو ہم محدود نہیں کرتے زمان میں، خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ جو راوی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ خدا کب سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے، خدا کے لیے ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں ہے۔ خدا کا ایسا تھوڑی ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں خدا ہونا اسٹارٹ ہوا ہو، اس سے پہلے خدا نہ ہو۔ نہ، خدا ہمیشہ سے ہے۔ تو خدا محسوس نہیں ہے، نہ تو زمان لگتا ہے نہ تو مکان لگتا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے لیے بہترین مثال اس مچھلی کی مثال ہوگی جو دریا میں رہتے ہوئے پانی کو ڈھونڈا کیا کرتی ہے، کہ دریا میں اور پانی ڈھونڈی کہ پانی کہاں ہے۔ مچھلی کو دریا میں پانی ہی نہیں مل رہا۔ یہ آپ دوسری مثال مشاہدہ کریں کہ دن میں آپ دوربین کے ساتھ ڈھونڈنے نکل جائے کہ سورج کہاں ہے، سورج کی روشنی کہاں ہے۔ سورج کی روشنی نے تو ہر جگہ اوپر کیا ہوا ہے، آپ کو ایک خاص جگہ نہیں ملے گی کہ آپ اس دوربین اس کے اوپر رکھ کر آپ اس سورج کی روشنی کو محدود کر سکے۔ سورج کی روشنی تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ آپ کی دوربین ہے جو محدود ہے۔ آپ اس محدود دوربین کے ساتھ اس سورج کی روشنی کو بھی محدود کرنا چاہ رہے ہیں۔ سورج کی روشنی آپ کو ایک خاص جگہ نہیں ملے گی، آپ کہہ دیں کہ ہاں میں نے سورج کی روشنی ڈھونڈ لی۔ نہیں، اس میں آپ کی دوربین کا مسئلہ ہے، آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے کہ وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے اس آنکھوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دوربین کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اور ایک خاص جگہ خدا کو تلاش کرنے کے بجائے خدا کو ہر جگہ دیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا ایک جگہ ہے تو اب میں دوربین لے کے وہاں پہنچ جاؤں، ہاں یہ لو خدا مل گیا مجھے۔ نہیں، خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے دوربین وغیرہ کو سائڈ پہ رکھیے۔ خدا ہر جگہ ہے۔ ایک ایسی آنکھ ڈھونڈیے آپ جس آنکھ کے ذریعے خدا کو دیکھا جا سکے۔ ان ظاہری آنکھوں کے ذریعے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، آپ خدا کو دیکھ چکے نہج البلاغہ میں، تو مولا نے فرمایا، نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ لم اعبد ربا لم ارہ، اس رب کی تو میں نے عبادت ہی نہیں کی جس رب کو میں نے نہیں دیکھا۔ لم اعبد ربا لم ارہ۔ تو راوی نے پلٹ کر پوچھ لیا، مولا کب، کیسا آپ نے خدا کو دیکھا؟ تو مولا فرماتے کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان۔ خدا کو آنکھوں کی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، خدا کو ان آنکھوں کی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن دیکھا جا سکتا ہے۔ وَلَٰكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ،
حقائق ایمان کے ذریعے آپ کی قلب خدا کو دیکھ سکتی ہے. ان ظاہری آنکھوں کے ذریعے خدا کو آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ ظاہری آنکھیں محدود اور محسوس چیزوں کو ہی دیکھ رہی ہے, مادی چیزوں کو ہی دیکھ رہی ہے, دنیاوی چیزوں کو ہی دیکھ رہی ہے, بلکہ دنیاوی چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے. اتنا دنیاوی چیزوں کو دیکھ لیا کہ خدا کو دیکھنا بھول ہی گئی ہے. اتنا ان دنیاوی امور میں لگ گئی ہے کہ وہ بھول گئی ہے کہ میں خدا کو بھی دیکھ سکتی ہوں. اور مولا فرما رہے کہ میں نے تو اس خدا کو, جس خدا کو دیکھا نہیں, اس خدا کی عبادت بھی نہیں کی. خدا کو کیسے دیکھا؟ حقائق ایمان کے ذریعے, اپنے قلب کے ذریعے خدا کو دیکھا. یہ ہے مولا, یہ ہے ہمارے اسوہ عمل, کہ ان کو دیکھ کر ہم سیکھیں کہ ہم بھی ان آنکھوں کے ذریعے خدا کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں. اپنے آپ کے, اپنی قلب کے اوپر سے, اپنے دل کے اوپر سے اپنے گناہ کے پردوں کو ایسے ہٹا دیں کہ ہم اپنے قلب کے ذریعے, اپنے دل کے ذریعے خدا کو دیکھ سکیں. یہاں تک آپ کی خدمت میں صرف خدا کی صفات سلبیہ بیان ہو چکی ہے. اب آئیے آتے ہیں صفات ثبوتیہ کی طرف, یعنی وہ صفات جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے اور خدا کے لیے ثابت ہے. ان صفات کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ صفات ثبوتیہ ہے جو صفات ثبوتیہ ذاتی ہے, یعنی خدا کے اندر پائی جاتی ہے بغیر کمپیریزن کے. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری قسم یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ فعلیہ, یعنی وہ صفات ثبوتیہ جو ایک خاص کمپیریزن اور مقایسے اور نسبت سنجی کے ذریعے, کمپیریزن کے ذریعے ان صفات کو سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اس پین کے بارے میں اگر گفتگو کروں تو اس پین کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بلیک کلر کی پین ہے, یہ ایرانی کمپنی کی پین ہے. اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ پین اوپر ہے, اس کے نیچے ٹیبل ہے, پین ٹیبل کے اوپر ہے, یہ پین چھت کے نیچے ہے. مختلف چیزوں کو میں نے اس پین کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا. ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو اس پین کے اندر, خود اس پین کے اندر پائی جاتی ہے. میں اس پین کے اندر اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوں. میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پین بلیک پین ہے, میں اس ٹیبل کا محتاج نہیں ہوں, میں اس چھت کا محتاج نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بلیک پین ہے, یہ بلیک پین ہونا اس پین کے لیے یہ ذاتی صفت ہے. یہ ایسی صفت نہیں ہے کہ اس کو میں ٹیبل کے ساتھ مقایسہ کر اس کے بعد کہوں کہ یہ پین بلیک کلر کی, نا, یہ پین بلیک کلر کی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پین ٹیبل کے اوپر ہے. جب میں پین کو مقایسہ کروں گا, کمپیریزن کروں گا, دیکھوں گا کہ پین ٹیبل کے اوپر ہو, تب میرے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ پین ٹیبل کے اوپر ہے. تو بس دو قسم کی صفات ہو گئی. ایک وہ صفت جو صرف اور صرف اس پین کو دیکھ کر, اس چیز کو ہی دیکھ کر اس کے لیے وہ صفت ثابت ہو جاتی ہے. اور دوسری صفت ایسی صفت ہے جس میں ہم مقایسہ کر رہے ہوتے اس چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ, مقایسہ کر رہے ہوتے پین کو ٹیبل کے ساتھ, تب جا کر میں اس صفت کو اس چیز کے لیے ثابت کرتے. اسی طرح خدا متعال کے بارے میں جب ہم خدا کی ذات کو ہی صرف ملاحظہ کریں گے تو خدا کی ذات کے اندر ہم علم کو پائیں گے, خدا کی ذات کے اندر ہم قدرت کو پائیں گے. یہ علم کو پانا, قدرت کو پانا, یہ خدا کی ذات کے اندر ہے. اس کے لیے کسی کو مقایسہ کرنا ضروری نہیں ہے, کسی کے مقایسے کے ہم محتاج نہیں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ خدا خالق ہے, جب تک خدا نے ہم اور آپ کو خلق نہیں کیا تھا, خدا کے پاس قدرت تھی خلق کرنے پر,
خلق کر سکتا تھا، لیکن خدا کی مصلحت نے کہا کہ آج خلق کرو، کل خلق گزرے ہوئے کل خدا نے خلق نہیں کیا۔ جس دن خدا نے ہمیں خلق کیا، ہم مقایسہ کر رہے کہ اس دن سے پہلے ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں۔ جس دن خدا نے خلق کیا، خدا کو بارے میں ہم نے کہنا شروع کر دیا خدا خالق ہے۔ خدا کے لیے صفت خلقت، خالقیت کو ہم نے ثابت کر دیا، خدا خالق ہے۔ اس سے پہلے بھی خدا قدرت رکھتا تھا کہ خلق کرے، لیکن خلق نہیں کیا تھا، خدا کی مرضی۔ جس دن خدا نے خلق کر دیا، اس دن سے خدا خالق بن گیا۔ جس دن سے خدا نے ہم اور آپ کو پیدا کر دیا، ہم اور آپ کو بنا دیا، ہم اور آپ کو وجود دے دیا، جس دن سے خدا نے اس زمین و آسمان کو بنا لیا، اس دن سے خدا خالق بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے خدا خالق نہیں تھا، لیکن خدا خلق کرنے پر، پیدا کرنے پر، وجود لانے پر قدرت رکھتا تھا۔ اس کی مرضی نہیں تھی کہ خلق کرے، ایک دن اس کی مرضی کہ وہ چاہے خلق کر دے، تو اس نے خلق کر دیا۔ تو خدا کی کچھ ایسی صفات ہے جیسے یہی قدرت کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے گی، لیکن خدا کی کچھ ایسی صفات ہے کہ جب وہ کام کرے گا تب وہ صفت خدا کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ جب وہ خدا خلق کرے گا تب یہ صفت خدا کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ ان ذاتی صفات کے بارے میں 2 پوائنٹس ہے کہ ذاتی صفات کی 2 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ ذاتی صفات اگر چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو اس سے لازم آئے گا کہ خود ذات بھی تبدیل ہو جائے۔ اگر ذاتی صفت تبدیل ہو جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ آپ کی ذات بھی تبدیل ہو جائے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر میں نے اس کے پین کا جو بلیک کلر ہے، اب میں نے اس کے اندر سے اس بلیک کلر کو اگر ہٹا دیا کہ یہ پین بلیک کلر نہ رہے، تو یہ والی پین ہی نہیں رہے گی، پین تبدیل ہو جائے گی، دوسری پین ہو جائے گی، اس کی ذات ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح خدا کی ذات میں سے جو علم اور قدرت اور حیات اور یہ ساری صفات رکھتا ہے خدا، اس کے اندر سے میں نے ان ساری صفات کو زائل کر دیا، کہنے لگا کہ نہیں، خدا کے اندر صفات موجود نہیں ہیں، تو خدا کی ذات ہی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ خدا جو علم نہ رکھتا ہو، خدا ہی نہیں رہے گا۔ وہ خدا جو قدرت نہ رکھتا ہو، خدا ہی نہیں رہے گا۔ وہ خدا جو حیات اور نہ رکھتا ہو، زندہ نہ ہو، وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ خدا کی ذات ہی تبدیل ہو جائے گی۔ تو پس ذاتی صفات ایسی صفات ہیں جن کو تبدیل کرنے سے خدا کی خدائیت ہی تبدیل ہو جائے گی، لیکن فعلی صفات میں ایسا نہیں ہے۔ خدا ایک دن خلق کر رہا ہے، ایک دن خلق نہیں کر رہا ہے۔ کبھی تو یہ پین ٹیبل کے اوپر ہے، میں اس کو ٹیبل کے نیچے بھی رکھ سکتا ہوں، اس کو ٹیبل کے اوپر رکھنے سے پین تبدیل نہیں ہو رہی، ٹیبل کے نیچے رکھنے سے بھی پین تبدیل نہیں ہوگی۔ تو فعلی صفات ایسی صفات ہے کہ جو تبدیل ہو بھی جائے تو ان سے پین کا تبدیل ہونا لازم نہیں آئے گا، ان کے تبدیل ہونے سے خدا کی تبدیلی لازم نہیں آئے گی۔ صفات ذاتی جو خدا کے عین ذات ہے، اگر تبدیل ہو بھی جائے تب بھی خدا کے ذات میں تبدیلی لازم آئے گی، صفات ذاتی کی تبدیلی میں، لیکن فعلی صفات کی تبدیلی سے خدا کی ذات میں تبدیلی لازم نہیں آئے گی۔ اب آئیے آپ کی خدمت میں صرف چند ایک صفات ذاتی کی فہرست بیان کر لیں۔ صفات ذاتی مثال کے طور پر خدا عظمت رکھتا ہے، کبریائی اور بزرگی رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ صفات ہے کہ جو اگر تبدیل ہو جائے تو خدا کی ذات تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے برعکس خدا رازق ہے، خالق ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، یعنی جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ یہ وہ صفات ہے، فعلی صفات، کہ جس کے تبدیل ہونے سے خدا کی ذات تبدیل نہیں ہوتی، اور ان صفات کو ہم اس صورت میں پاتے ہیں خدا کے اندر جب ہم مقایسہ کریں گے ان کو اور ان کے ساتھ ان کی مخلوقات کو،
یعنی جب تک خدا نے خلق نہیں کیا خدا کو خالق نہیں کہیں گے، جب تک خدا نے رزق نہیں دیا خدا کو رازق نہیں کہیں گے، جب تک خدا نے موت نہیں دیا خدا کو ممیت نہیں کہیں گے، جب تک خدا نے حیات نہیں دیا خدا کو محیی نہیں کہیں گے۔ یہ خدا کے دینے نہ دینے پر مبتنی ہے۔ خدا یہ کام کرے گا تو یہ صفات خدا کے لیے ثابت ہوں گی، خدا یہ کام نہیں کرے گا تو یہ صفات بھی خدا کے لیے ثابت نہیں ہوں گی۔ ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرے اور پھر آپ کی زحمت تمام، اور وہ نقطہ یہ کہ خدا کے اندر تمام صفات کمالیت، تمام اچھی صفات موجود ہے۔ کم از کم وہ صفات جو اچھی صفات ہم اپنے اندر پا رہے ہیں، ہم اپنے اندر ایک حد تک کا علم پا رہے ہیں، بہت ہی ناقص، بہت ہی کم، لیکن علم تو پا رہے ہیں نا، تھوڑا بہت ہی، مختصر سی قدرت و توانائی اپنے اندر پا رہے ہیں، اپنے اندر حیات اور زندہ ہونے کو پا رہے ہیں۔ یہ جو اچھائیاں اپنے اندر پا رہے ہیں، جب یہ اچھائی ہمارے اندر ہے تو کیا یہ اچھائی خدا کے اندر نہیں ہو سکتی؟ جب یہ کمالات ہمارے اندر ہے تو وہ جو ہمارا بنانے والا ہے اس کے اندر تو بطریق اولا یہ توانائیاں، یہ اچھائیاں موجود ہوگی۔ اگر ہم علم رکھ رہے ہیں تو ہمارے بنانے والا بھی ہم سے زیادہ علم رکھتا ہوگا۔ اگر ہم قدرت اور توانائی رکھتے تو ہمارا بنانے والا بھی قدرت اور توانائی رکھتا ہوگا۔ اگر ہم حیات رکھتے اور زندہ ہے تو ہمارا بنانے والا بھی حیات رکھتا ہوگا اور زندہ ہوگا۔ یہ ثابت شدہ ہے کہ تمام تر اچھی صفات جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہمارے بنانے والے کے اندر بطریق اولا موجود ہے۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اندر مثال کے طور پر 1000 روپے نہ ہو، میں آپ کو 1000 روپے دے دوں؟ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب اگر خدا ہمیں بنا رہا ہے اور بنانے کے بعد ہمیں علم دے رہا ہے تو خود خدا کے پاس علم ہے، ہمیں قدرت دے رہا ہے تو خود خدا کے پاس قدرت ہے، ہمیں حیات دے رہا ہے تو خود خدا کے پاس حیات ہے۔ جتنی بھی صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اچھی صفات، وہ تمام تر صفات خدا کے اندر موجود ہے۔ ہاں اگر نہیں ہے تو خدا کے اندر جسم ہونا نہیں ہے، اگر نہیں ہے خدا کے اندر محدود ہونا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو خدا کے اندر محسوس ہونا نہیں ہے۔ یہ وہ صفات جو نقص کو بیان کرتی ہے، جو کمی کو بیان کرتی ہے، یہ والی صفات خدا کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اور اسی طرح آپ نے خدا کے وجود کے اندر جب دلیلوں کو ملاحظہ کیا تو ایک دلیل تھی دلیل نظم۔ دلیل نظم میں آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا وہ جو اس پوری کائنات کو اس منظم طریقے سے اس نے پیدا کیا ہے، اس نے اس پوری کائنات کو وجود دیا ہے، بنایا ہے، تو قطعاً اس کائنات کو بنانے کے لیے علم بھی اتنا ہی رکھتا ہوگا، اتنی قدرت بھی رکھتا ہوگا، اتنی توانائی بھی رکھتا ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے خدا بنائے اس کا علم نہ رکھتا ہو، خدا خلق کرے اس کے قدرت نہ رکھتا ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ اسی دلیل نظم کے ذریعے جس طرح آپ خدا کے وجود کو ثابت کر رہے، خدا کے علم کو بھی ثابت کر رہے، خدا کی قدرت کو بھی ثابت کر رہے۔ اور یہ تمام طرح وہ صفات ہے جو خدا کی ذات میں پائی جا رہی ہے، خدا کے عین ذات ہے، خدا سے جدا نہیں ہو رہی۔ تو آخر میں آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر یہ بیان کر لے کہ خدا کے اندر صفات پائی جا رہی ہے، کچھ ایسی صفات ہیں جو خدا کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے، اسے کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ۔ کچھ ایسی صفات ہیں جن کا خدا کے اندر نہ ہونا ضروری ہے، جسے کہا جاتا ہے صفات سلبیہ، جیسے مرکب ہونا، جسم ہونا اور محسوس ہونا۔ خدا کے اندر جو صفات ثبوتیہ ہے، کچھ ایسی صفات ثبوتیہ جو خدا کے ذات میں اندر ہے، عین ذات ہے اور خدا سے جدا نہیں ہو سکتی، جیسے علم اور قدرت اور حیات۔ انشاءاللہ آپ نے اس درس کو ملاحظہ کیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی صحیح پہچان نصیب فرمائے تاکہ ہم خدا کی صحیح پہچان سے رسول خدا کی صحیح پہچان کر سکے، رسول خدا کی صحیح پہچان سے ولی خدا کی صحیح پہچان کر سکے، اور ولی خدا کی صحیح پہچان سے اپنے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہ سکے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد
محمد وآله